محمد شاہ آصف جاہ اور وزیر اعظم قمر الدین کے یکے بعد دیگرے انتقال کرنے سے دہلی میں جو ابتری پھیلی تھی اس کی خبریں افغانستان میں احمد شاہ ابدالی کو برابر مل رہی تھیں۔ محمد شاہ کے بعد اس کے بیٹے احمد شاہ کے تخت و تاج سنبھالنے سے حالات بہتر ہونے کے بجائے اور زیادہ ابتر ہو گئے۔ مرہٹے دلیر ہو گئے اور سورج مل جاٹ نے اکبر آباد کے قرب جوار میں طوفان برپا کر رکھا تھا۔ کسی بھی بیرونی حملہ آور کے لیے یہ حالات سازگار تھے۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے فوراً افواج کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ وہ معین الملک کی بہادری اور دانش مندی سے واقف تھا، اس لیے اس نے پہلے کشمیر کا رخ کیا۔ معین الملک نے اپنے طور پر تیاری کی تھی، لیکن اسے زیادہ سہارا دہلی کی کمک کا تھا۔ مگر اس کا قاصد کمک کیا لاتا، وہ تو خود دہلی کی رنگینیوں میں گم ہو گیا۔ کشمیر کا علاقہ معین الملک کے ماتحت تھا، لیکن وہ احمد شاہ ابدالی کو آگے بڑھ کر روکنے سے قاصر تھا۔ اس نے حملے کی اطلاع پا کر اپنی منتصر فوج کو اکٹھا کیا اور لاہور میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ احتیاط کے طور پر اس نے ایک اور قاصد دہلی بھیج دیا۔ پنجاب پر احمد شاہ ابدالی کا یہ دوسرا حملہ تھا۔ اس نے پہلے حملے میں شکست کھائی تھی اور اب دوسرے سال ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے آ گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کشمیر سے ہوتا ہوا بغیر کسی مزاحمت کے لاہور پہنچ گیا۔ ان دنوں دریائے راوی قلعے کے پاس سے بہتا تھا۔ احمد شاہ نے 5 میل اوپر راوی کو پار کیا اور خشکی کے راستے قلعے کے سامنے نمودار ہوا۔ اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ معین الملک کو دہلی سے کوئی کمک نہیں پہنچی ہے، پھر بھی اسے سخت مدافعت کی امید تھی۔ احمد شاہ نے فوراً حملہ کرنے کے بجائے معین الملک کو پیغام بھیجا کہ اگر قلعہ اس کے حوالے کر دیا جائے تو وہ معین الملک کو اپنی طرف سے پنجاب کا گورنر بنا دے گا۔ معین الملک بہت پریشان ہوا، اسے دہلی سے کسی کمک کی کوئی امید نہ تھی۔ اب لاہور قلعہ کی حفاظت اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گئی تھی۔ ان حالات میں احمد شاہ ابدالی کا پیغام اسے بہت غنیمت معلوم ہوا۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا۔ سب کی رائے تھی کہ شاہی افغانستان سے صلح کر لی جائے اور اسے ایک معقول رقم دے کر افغانستان بھیج دیا جائے، اس لیے کہ پنجاب سے زیادہ اسے دہلی کی فکر تھی، کیونکہ دہلی ایک بار پہلے بھی نادر شاہ کے ہاتھوں تباہ ہو چکا تھا۔ دہلی کے قتل عام کا منظر اب تک اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ رات بھر غور کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ احمد شاہ سے معقول شرائط پر صلح کر لی جائے اور کسی صورت بھی اسے دہلی کی طرف پیش قدمی سے روکا جائے۔ صبح ہوتے ہی لاہور قلعے کا دروازہ کھلا اور ایک سوار نیزے پر سفید کپڑا باندھے باہر نکلا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا ابدالی لشکر کی طرف چلا گیا۔ قلعے کا دروازہ ابھی بند نہ ہوا تھا۔ پہلے سوار کے نکلتے ہی قلعے سے 5 سوار اور باہر آئے۔ ان سواروں میں آگے معین الملک تھا اور اس کے پیچھے 4 محافظ تھے۔ ان لوگوں نے بھی نیزوں پر سفید کپڑے باندھ رکھے تھے۔ معین الملک کے گھوڑے کی زین کے ساتھ مغل پرچم بھی بندھا ہوا تھا۔ معین الملک اپنے محافظوں کے ساتھ ابدالی لشکر میں پہنچا تو اس نے احمد شاہ ابدالی کو اپنا منتظر پایا۔ آگے جانے والے سوار نے احمد شاہ ابدالی کے پاس پہنچ کر اپنے صوبیدار کی آنے کی خبر پہنچا دی تھی۔ احمد شاہ ابدالی معین الملک کی بہادری سے اس قدر مرعوب تھا کہ اپنے خیمے میں ملاقات کرنے کے بجائے وہ اس کے استقبال کے لیے خیمے سے باہر آ گیا تھا۔ معین الملک نے گھوڑے سے اتر کر احمد شاہ ابدالی کو سلام کیا۔ احمد شاہ ابدالی اس سے بڑی عزت سے پیش آیا اور معین الملک سے بغلگیر ہوا اور پھر اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ احمد شاہ نے معین الملک کے لیے ناشتہ منگوایا اور ناشتے سے فارغ ہو کر دونوں میں گفتگو شروع ہوئی۔ معین الملک، احمد شاہ نے گفتگو میں پہل کی، ہم تمہاری بہادری سے بہت خوش ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ قلعہ کو برباد کیا جائے، مگر اس کی صورت یہی ہے کہ تم قلعے کی چابیاں ہمارے حوالے کر دو۔ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ قلعہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، دوسری صورت میں ہم قلعے کو زمین کے برابر کر دیں گے۔ معین الملک نے کچھ کہنے کے بجائے چابیاں نکال کر احمد شاہ کے سامنے رکھ دیں۔ احمد شاہ نے بڑی حیرت سے معین الملک کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قلعہ پر اتنی آسانی سے قبضہ ہو جائے گا۔ احمد شاہ نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اپنا ہاتھ چابی کی طرف بڑھایا، لیکن اسی وقت معین الملک کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اے شاہی افغانستان، معین الملک متانت سے بولا، ہم نے آپ کی تمام شرائط تسلیم کر لی اور چابیاں آپ کو پیش کر دیں۔ اب مجھے بھی ایک درخواست پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ امید ہے کہ شاہی افغانستان اس درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ احمد شاہ ابدالی کا چابیوں کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے معین الملک کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، معین الملک، اگر تمہاری درخواست پنجاب کی صوبیداری کے لیے ہے
تو اسے ہم پہلے ہی قبول کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی رعایت چاہتے ہو تو بیان کرو، ہم اس پر ضرور غور کریں گے۔ اے بادشاہ، مجھے اپنے لیے کوئی رعایت نہیں چاہیے، معین الملک نے بڑے استقلال سے کہا۔ مجھے صوبیداری کی بھی آرزو نہیں ہے، میں سپاہی اور سپاہی زادہ ہوں، جس کی خدمت کروں گا وہی تنخواہ اور مرتبہ دے گا۔ اگر مزاج شاہی کو ناگوار نہ ہو تو مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ اپنے آقا نادر شاہ کی طرح دہلی کو لوٹ کر اپنے خزانے بھرنا چاہتے ہیں، یا آپ بر صغیر میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے خواہش مند ہیں؟ احمد شاہ ابدالی کو معین الملک کی جرأت اور صاف گوئی پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، معین الملک، اگرچہ صلح کی گفتگو کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی ہمارا جواب یہی ہے کہ ہم دونوں چیزوں کے خواہش مند ہیں۔ شاہ عالی شان معین الملک اطمینان سے بولے، شاہوں سے بحث کرنا مجھ جیسے کم تر درجے کے عہدیدار کے لیے مناسب نہیں۔ میرے خیال میں دولت کا حصول اور ایک مستقل حکومت کا قیام دو مختلف خیالات ہیں۔ اگر بادشاہ دولت کے خواہش مند ہیں تو جس قدر مال و دولت دہلی کی تباہی سے وصول ہونے کی توقع ہے، اتنی دولت میں شاہ کو پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میری پیشکش کے بعد شاہ لاہور سے آگے قدم نہیں بڑھائیں گے۔ تم بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو معین الملک، احمد شاہ کو اعتراف کرنا پڑا۔ ہمیں بتاؤ، اگر ہم ہندوستان پر مستقل حکومت کرنا چاہیں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ معین الملک شاہ کے اس اقدام کو اسلام کی خدمت کا نام دے گا۔ معین الملک نے فوراً جواب دیا، اس کے لیے میں درخواست کروں گا کہ دہلی فتح کرنے کے بعد دہلی یا اکبر آباد یعنی آگرہ کو دارالسلطنت بنایا جائے۔ اگر فی الحال یہ ممکن نہ ہو تو دارالسلطنت لاہور منتقل کیا جائے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم افغانستان نہیں چھوڑ سکتے۔ احمد شاہ نے صاف انکار کر دیا، ہم کابل میں بیٹھ کر ہندوستان پر حکومت کریں گے، بالکل اس طرح جیسے دہلی کے مغل بادشاہ ہمارے ملک پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ اے شاہ افغانستان، اگر آپ نے ہندوستان فتح کرنے کے بعد دارالسلطنت کابل میں ہی رکھا تو آپ اتنی دور بیٹھ کر اس قدر وسیع علاقے پر حکومت کیسے برقرار رکھ سکیں گے؟ معین الملک گویا ہوئے۔ احمد شاہ پنجاب کے اس عقلمند صوبیدار کی باتوں سے پریشان ہو گیا۔ ذرا سوچنے کے بعد بولا، ہم تمہاری باتیں سن کر خوش ہوئے، ہمیں تمہارے خیالات سے اتفاق ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جس بادشاہ نے تمہیں کمک نہیں بھیجی، اس کی تباہی سے تم کیوں پریشان ہو؟ کیا دہلی کی جو خبریں ملی ہیں وہ سب غلط ہیں؟ اے بادشاہ، دہلی کے حالات تو اس سے بھی زیادہ خراب ہیں جتنے آپ کو بتائے گئے ہیں۔ معین الملک نے تسلیم کرتے ہوئے کہا، مگر اے شہنشاہ افغانستان، اس بات پر تو غور کیجئے کہ دہلی میں کم از کم ایک مسلمان بادشاہ تو موجود ہے، اگرچہ وہ نااہل ہے، لیکن آج بھی سلطنت مغلیہ کا رعب و دبدبہ غیر مسلموں پر طاری ہے۔ اگر آپ نے مغلوں کے آخری چراغ کو بجھا دیا اور مسلمانان ہند کا واحد سہارا بھی ختم کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اکبر آباد پر سورج مل جاٹ کا قبضہ ہو جائے گا اور دہلی کو مرہٹے دبا بیٹھیں گے، مسلمانوں کی مرکزیت ختم ہو جائے گی اور وہ حاکم کے بجائے محکوم بن جائیں گے۔ میری اب بھی یہی خواہش ہے کہ آپ ہندوستان پر حکومت کریں، مگر اس کے لیے آپ کو کابل کے بجائے ہندوستان میں رہنا ہوگا۔ احمد شاہ اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ بے ساختہ بولا، معین الملک، ہم تمہاری مسلمان دوستی کی قدر کرتے ہیں، اطمینان رکھو، ہم سلطنت مغلیہ کا چراغ بجھنے نہیں دیں گے اور مسلمانوں کی مرکزیت اسی طرح برقرار رہے گی۔ احمد شاہ ابدالی جذبات کی رو میں کہہ تو گیا، مگر اب اسے فکر ہوئی کہ اپنی فوج اور سرداروں کو کس طرح مطمئن کرے گا۔ آخر کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا، معین الملک، تم جانتے ہو کہ ہم کابل سے فوج لے کر یہاں تک آئے ہیں، کشمیر پر ہم نے قبضہ کیا ہے اور لاہور کی چابیاں ہمارے سامنے ہیں، ظاہر ہے ہم خالی ہاتھ تو لوٹ کر نہیں جا سکتے، اور پھر ہم اپنی فوج کو بھی مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ معین الملک نے احمد شاہ ابدالی کو قائل کر لیا تھا اور وہ اپنی کامیابی پر خوش تھا، بس اس نے کہا، اے بادشاہ، آپ نے دہلی پر یلغار کا ارادہ ملتوی کر کے مسلمانوں نے ہند پر بہت بڑا احسان کیا ہے، کشمیر اور پنجاب پر آپ نے بزور شمشیر قبضہ کیا ہے، ان پر آپ کا حق ہے، تاوان جنگ کے طور پر میں اتنی رقم پیش کروں گا جس سے آپ کے سپاہ اور سردار خوش ہو جائیں گے۔ احمد شاہ ابدالی اپنا لشکر لے کر غزنی واپس چلا گیا۔ معین الملک نے احمد شاہ ابدالی کے اندازے سے کہیں زیادہ تاوان جنگ ادا کیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے کشمیر اور پنجاب میں ملتان تک کا علاقہ افغانستان میں شامل کر لیا تھا اور معین الملک کو اپنی طرف سے پنجاب کا صوبیدار مقرر کر دیا تھا۔
انہی دنوں دہلی میں خواجہ سرا جاوید خدمتگار خان کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ وزیر اعظم صفدر جنگ نے اگرچہ بڑی احتیاط سے سازش کی تھی، لیکن اس کا بھانڈا پھوٹ گیا اور اودھم بائی اور غازی الدین نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا اور شہنشاہ دہلی احمد شاہ کو صفدر جنگ کے خلاف بھڑکا کر اسے وزارت سے معزول کرا دیا۔ صفدر جنگ کو اودھ کی گورنری پر جانا پڑا۔ اس کی جگہ غازی الدین کے ماموں خانان خان انتظام الدولہ کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا، لیکن ماموں اور بانجے میں چل گئی، اس لیے ایک ہی ماہ کے اندر انتظام الدولہ بھی اودھم بائی اور غازی الدین کی سازش کا شکار ہوئے۔ غرض وزارت اور سپہ سالار لشکر دونوں عہدوں پر غازی الدین نے قبضہ کر لیا۔ معین الملک کو جب معلوم ہوا کہ ان کا ہونے والا داماد وزیر اعظم ہو گیا ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ غازی الدین کو مبارکباد پیش کریں اور ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی کے کشمیر اور پنجاب پر قبضے کی تفصیلات سے بھی درباری دہلی کو آگاہ کر دینا چاہتا تھا۔ اس لیے معین الملک نے دو الگ الگ خط لکھے، ایک غازی الدین کے نام اور دوسرا شہنشاہ دہلی کو۔ اگرچہ اب وہ سلطنت دہلی کا ماتحت نہیں تھا، لیکن قدیم نمک خواری کے جذبے کے تحت وہ شہنشاہ دہلی سے بھی اپنے تعلقات استوار رکھنا چاہتا تھا۔ ادھر سلطنت بیگم کو ملکی معاملات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا منگیتر دہلی کا وزیر اعظم ہو گیا ہے تو اسے بے انتہا خوشی ہوئی۔ پھر جب اس کی خاص سہیلی شمامہ نے بتایا کہ اس کے شوہر کو قاصد بنا کر بھیجا جا رہا ہے تو اس کے دل میں ایک نیا خیال پیدا ہوا، شمامہ میں دہلی ایک خط بھیج رہی ہوں۔ سلطنت نے مسکرا کر انکشاف کیا، خط اور دہلی؟ شمامہ نے تعجب کیا اور پوچھا، امیر زادی کی کون سی سہیلی دہلی میں ہے جسے خط لکھا جا رہا ہے؟ کیوں، کیا دہلی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے؟ سلطنت چڑھ کر بولی، سوائے ایک ٹوٹے پھوٹے منگیتر کے مجھے وہاں کوئی اور تو نظر نہیں آتا۔ شمامہ نے شوخی سے کہا، پھر مزید چڑھانے کو بولی، اور وہ کم وقت ہے کہ اسے خیال ہی نہیں آیا کہ ایک ہجر فراق کی ماری لاہور میں بیٹھی اس کی جدائی میں آنسو بہا رہی ہے، بس زبان کو لگام دے۔ سلطنت نے مصنوعی غصہ کیا اور کہا، تجھے اب خبر نہیں کہ وہ وزیر اعظم ہو گئے ہیں؟ بابا کہہ رہے تھے کہ دہلی کی فوجوں کے سپہ سالار بھی وہی ہیں۔ واؤ امیر زادی، غازی الدین اب وہ ہو گئے ہیں؟ شمامہ نے اسے چھیڑا، اور وہ ایسے سنگ دل کہ 2 سال سے انہوں نے آپ کی خبر بھی نہ لی اور نہ ہی عید پر ایک بھی جوڑا انہیں بھیجنا نصیب ہوا، اس لیے تو میں انہیں خط لکھ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر سلطنت خود ہی شرما گئی۔ کیا خط لکھ لیا ہے؟ بس سمجھو کہ لکھ ہی لیا ہے، ذرا ارشاد تو فرمائیے کیا لکھا ہے؟ ابھی تو صرف سوچا ہے، جو تو بتائے گی وہی لکھوں گا۔ اچھا تو لکھیے۔ اور سلطنت یوں سنبھل کر بیٹھ گئی جیسی وہ واقعی خط لکھوا رہی ہو۔ شمامہ نے پیشانی پر انگلی رکھ کے آنکھیں پٹ پٹائیں اور پھر بولی، لکھیے کہ اے بے وفا سنگ دل ستمگر، تو نے کیوں قیامت ڈھائی ہے؟ یہ کیسی بے وفائی ہے، نہ خط نہ پتر نہ سلام نہ پیام، تیرا چاند دہلی میں چمک رہا ہے اور میرا چاند گہنایا جا رہا ہے، اب صبر کا یار، توبہ شمامہ توبہ ہے۔ سلطنت بیگم نے شمامہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ارے کوئی لفظ تو ان کی تاریخ میں بھی کہا ہوتا، تو پھر آپ ان کے ہاتھ جوڑیے، خوشامد کیجیے کہ آپ کو رخصت کرانے آ جائیں۔ شمامہ غصے سے بولی، یہ بھی کوئی دستور ہے کہ انسان منگنی کرنے کے بعد کانوں میں تیل ڈال کر بیٹھ جائے؟ دہلی دور ہی کتنا ہے؟ سلطنت افسردہ ہو گئی۔ شمامہ نے جو کہا تھا وہ ٹھیک ہی تو تھا۔ غازی الدین اگر مصروف تھا تو کم از کم 2-4 ماہ بعد ہی ایک خط بھیج سکتا تھا، سلطنت کو نہ صحیح کم از کم معین الملک کو تو خط لکھا جا سکتا تھا۔ امیر زادی کو افسردہ دے کر شمامہ پریشان ہو گئی اور فوراً گلے میں باہیں ڈال کر بولی، امیر زادی قسم لے لیجئے کہ میں تو آپ سے مذاق کر رہی تھی، آپ کو تو انہیں بہت پہلے خط لکھنا چاہیے تھا۔ شمامہ خاموش ہو کے کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، مگر یہ خط وزیر اعظم دہلی تک لے کے جائے گا کون؟ سلطنت بیگم کی افسردگی دور ہو گئی، چہک کے بولی، وہ تیرے شوہر نامدار دہلی جا رہے ہیں، انہیں دے دینا، کیا وہ میرا اتنا سا بھی کام نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ شمامہ نے شرما کر کہا، وہ آپ کا کام نہیں کریں گے تو میں ان سے خفا ہو جاؤں گی، روٹھ جاؤں گی۔